حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر دروازہ کھڑکایا، ایک مرتبہ کوئی جواب، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس چلے گئے۔ خادم نے بتایا کہ جی وہ آیا تھا جب حضرت کام سے فارغ ہوئے ہوں گے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے تھے، آپ نے خادم بھیجا کہ اسے بلا کے لا، وہ آیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت نے ان سے پوچھا بھئی تو نے دستک دی ہے تو کچھ انتظار تو کرتا میرا، میں کام سے فارغ ہو کے تجھے مل لیتا۔ انہوں نے حدیث سنائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حدیث سنائی کہ حضرت جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ایک آدمی دوسرے کے گھر جائے اور 3 بار دستک دے، اگر جواب نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ میں نے 3 بار دستک دی ہے، حدیث پہ عمل کر کے میں باہر چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے یہ حدیث کس سے سنی، تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کا؟ اس نے کہا جی ہے۔ گیا ایک صحابی لے کے آیا، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں بالکل یہ بات سچی ہے، یہ واقعی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری انی لم اتہمک ولکن الحدیث عن رسول اللہ شدید خشیت ان یتقبل الناس علی رسول اللہ انی لم اتہمک، میں نے تو تیرے اوپر بدگمانی یا بہتان یا الزام نہیں دھرا، ولیکن الحدیث عن رسول اللہ شدید، اللہ کے رسول سے روایت اور حدیث نقل کرنا یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے میں نے تجھے گواہ بنوایا ہے، اور مجھے خشیت ان یتقبل الناس علی رسول اللہ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہودی اور نصرانی قسم کے لوگ ہمارے ہی رسول کا نام لے کے منافقین یہود وہ ہمارے رسول کے نام پہ یوں گھڑ گھڑ کے حدیثیں بتاتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے ڈر تھا جو میں نے تیرے سے گواہی لے کے ختم کر لی، ورنہ میں نے تیرے پہ بہتان نہیں لگا۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں اس دور کے لوگ، اور پھر نبی علیہ السلام نے عام قانون دے دیا ہے تکسر لکم الاحادیث فاما روی لکم انی حدیث فعارضوہ علی کتاب اللہ فما وافق فاقبلوہ وما خالف فردوہ۔ بھائی تکسر لکم الاحادیث، میری حدیثیں تمہارے اوپر بڑی کثرت کے ساتھ پڑھی جائیں گی، ان روی لکم انی حدیث، اگر جب بھی کوئی میری طرف سے تمہیں روایت سنائے کہ روایت میں آ گیا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی پاک پہ جادو کر دیا تھا، اگر یہ تم سنو تو فعارضوہ علی کتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب پہ پرکھ لینا، ما وافقا، اگر وہ کتاب اللہ سے موافقت کر جائے تو اقبلوہ، اسے قبول کر جانا، وَإِلَّا وَمَا خَالَفَ، اور اگر وہ اس کے خلاف چلے تو ردوہ، اس کو بالکل ٹال دینا کہ ہم اپنے رسول کے نام پہ جھوٹ نہیں سنتے۔ اب اسی قانون پہ اس روایت کو اگر پرکھا جائے کتاب اللہ پر، تو ایک تو کتاب اللہ عام بیانیاں دیتی ہے، واللہ یعصمک من الناس انہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ نے صاف ضمانت لی ہے، جس طرح قرآن پاک کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیتے ہوئے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کے میرے پیغمبر ہم ایک ایک بال کو آپ کے دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ کی حفاظت ہم کس طرح کریں گے، انہو یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، انہو یسلک، تحقیق وہ اللہ چلا دیتا ہے، انہو یسلک لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا یحفظونہ من امر اللہ، لہو معقبات، انہو یسلک، وہ اللہ مقرر کر دیتا ہے من بین یدیہ،
اس پیغمبر کے آگے بھی ومن خلفہ ہی اور اس کے پیچھے بھی دائیں بھی اور بائیں بھی ہر جہت کے اندر لہو معقبات رصدن اللہ اس رسول کے آگے اور پیچھے رصدن فرشتوں کے باریاں بدل بدل کر آنے اور جانے والے غولوں کے غول جو یحفظونہ من امر اللہ جو اس رسول کی تمام شیاطین اور جنات سے حفاظت پہ معمول ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کی حفاظت کا یہ خدائی انتظام موجود ہے۔ اس خدائی انتظام کے ہوتے ہوئے وہ لبید بن عاصم جادوگر کس طرح ابلیس شیطان کو سجدے کر کے اللہ نے تو ذمہ لیا تھا کہ آپ کا ایک ایک بال ہم لوگوں سے بچا لیں گے، پھر اس ضمانت الہیہ کے باوجود وہ جادو بال تو رہا درکنار، وہ اتنا غالب آیا کہ نعوذ باللہ آپ کے دماغ مقدس کے اندر جا کے آپ کی عقل کو وہ مسحور کر گیا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اب مطلب یہ بھئی شیاطین جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بھئی ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، جادو جو ہے وہ سراسر شیطان کی سور و پکار کا نام ہے۔ جادوگر شیطان کو سجدے کرتا ہے، شیطان اس کے عوض میں اس کو جادو کا فن دیتا ہے، تفصیل آپ پہلے سن چکے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی پیغمبر پاک کی جو تعلیمی پیداوار ہے اس کے اندر شیطان کے اوپر اتنا رعب اور دبدبا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، کہ اے عمر جب شیطان تجھے دیکھتا ہے نا تو وہ تیرے خوف سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور رستہ بدل دیتا ہے۔ جب شیطان حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ بدل دیتا ہے تو خود حضرت عمر کے پیغمبر کے اوپر وہ کس طرح غالب آ گیا؟ نصرت بالرعب، اللہ کے رسول نے فرمایا میری ذات میں اللہ نے ایسی رعب دبدبا وحشت رکھی ہے اور دہشت رکھی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھا دشمن بھی نصرت بالرعب، اللہ نے جو میری ذات میں رعب ڈالا ہے وہ بیٹھ کے وہاں کانپتا ہے۔ اس سلطان الحجہ سلطان النصرہ کے ہوتے ہوئے جب شیطان پیغمبر کی تعلیمی پیداوار کو دیکھ کے بھاگتا ہے تو آپ کے وجود کے اوپر آ کر اس نے اثر کس طرح کر دیا ہے۔ مزید یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں تو خود اللہ آج یہ سارا مقالہ اس روایت دے ہی چلنا ہے توڑ کر، مطلب ہے اللہ کے رسول نے خود فرما دیا ہے بھائی ان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لا یتخیل بی ان الشیطان لا یتخیلنی والذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق لا اقول الشر اللہ انی لا انسا ولکن انسا لاسنہ ان الشیطان لا یتخیل بی۔ حضرت مولانا عمران صاحب نیند فرما رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ایتھے سامنے بہ کے فرنٹ سیٹ تے دھوکا دے ان الشیطان لا یتخیل بی، بھائی خبردار شیطان میرے خیال کے اندر داخل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ان الشیطان لا یتخیل بی اور دوسرے لفظ ہے لا یتخیلنی، کہ شیطان میرے دل دماغ کے تصور سوچ اور فکر کے اندر لا یتخیلو، اللہ نے اس پہ بین لگا دیا ہے، وہ میرے خیال کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب داخل نہیں ہو سکتا تو والذی نفسی بیدہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ما خرج منی الا حق، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کچھ نکل سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ایک پیغمبر کو جچتا کر، بے شک اب بے ایمان ہوتے نا بوجھے ادھر چوک پہ بیٹھے بجکڑ، جو میں آخ دیتا ہے میں کبھی غلط کہہ سکتا ہی نہیں ہوں۔ یہ بول اور لفظ
صرف ایک پیغمبر کی اتھارٹی ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. انی لا اقول الشر، میں کبھی بھی جھوٹ میری زبان سے نہیں نکل سکتا. اب روایت تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے خیال کے اندر ایک چیز آتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ آتا تھا حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے خیال کے اندر شیطان داخل ہو کے دھوکہ وہ دے سکتا ہی نہیں ہے. اس لیے اچھا بھول جانا، اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا انسا ولیکن انسا لے اسنہ. بھائی انی لا انسا ولیکن انسا، انی لا